جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ہاں، اور پھر اس کے آگے بھی نور ہوتا ہے، پیچھے بھی نور ہوتا ہے، دائیں بھی نور ہوتا ہے، بائیں بھی نور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، چونکہ اللہ اور اس بندے کے بیچ میں جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان ہستیوں کو اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہوتے ہیں، جن کا مقام مخلوق میں سب سے بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں ان شخصیات کا، ان ہستیوں کا ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخلوقات کے سردار ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ جبریل امین سے اور 4 بڑے فرشتوں سے بھی بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے نام اللہ رب العزت کا ایک پیغام۔ اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبرو، تم پاک اور حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ پاک کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، پاک نہیں کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ سستی، غفلت، گناہوں کے تقاضے اور بلا مقصد دین اور دنیا دونوں سے ہٹی ہوئی خواہ مخواہ کی مصروفیات، واہیات اور مشاغل آدمی کی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس چیز کے لیے فکر مند رہتا ہے کہ مجھے حلال کھانا ہے، 1 نمبر کا کھانا ہے، مشکوک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، حرام تو بہت دور کی بات ہے، شک شبہ والا کوئی دانہ، کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، تو وہ آدمی بچ سکتا ہے حرام سے۔ اور جہاں تھوڑی سی غفلت کر دی اور حرام مال پیٹ میں پہنچ گیا، تمام برکتیں، نورانیت اور روحانیت ختم ہو جائے گی۔ 1 لقمہ پیٹ میں اگر حرام کا پہنچ گیا، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہتا ہے: یا ربی یا ربی یا ربی، میری یہ دعا قبول کر لے، 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 یہ پریشانی ختم کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں:
مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، فأنیٰ یستجاب لہ الدعاء، اس کا کھانا اس کا پینا دونوں حرام، جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ بھی حرام، فأنیٰ یستجاب لہ الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب آدمی کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے اور اس سے خون بن کر کے وہ جسم کے اندر دوڑنے لگتا ہے۔ اس لیے پیغمبر جو اتنے اولو العزم ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں، خدا کی مخلوق کے اندر جن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ رب العزت ان کو حکم فرما رہے ہیں اور امر کے صیغے کے ساتھ، کلوا من الطیبات، حلال کھائیے، تبھی ہمارے نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا کام کر سکو گے، اور اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا، حلال روزی کو لازم نہیں پکڑا، تو پھر تم ہماری دی ہوئی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نصرت اور مدد ہٹ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی جو غیبی تجلیات اور روحانیت اور نورانیت متوجہ ہوتی ہے، اس کے درمیان میں یہ حرام روزی کے غلیظ پردے حائل ہو جاتے ہیں، پھر آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب ارشاد الملوک کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردے ہیں، ان کے الگ الگ مختلف رنگ بیان فرمائے ہیں۔ 10,000 پردے اس رنگ کے ہیں، 10,000 پردے اس رنگ کے ہیں، 10,000 پردے اس رنگ کے ہیں۔ وہ پردے جو ہٹتے ہیں اس کے لیے ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جائے، مکمل تقوی پر آ جائے، اس کی روزی مکمل طریقے سے حلال ہو جائے۔ ہزار پردے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اللہ تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں وہ تمام کے تمام طے ہو جاتے ہیں، تو تمام 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر آدمی اللہ رب العزت کو جیسے خواب میں دیکھتا ہے ایسے بیداری میں بھی دیدار کر لیتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا نا، جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، ہاں، اور پھر اس کے آگے بھی نور ہوتا ہے، پیچھے بھی نور ہوتا ہے، دائیں بھی نور ہوتا ہے، بائیں بھی نور ہوتا ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، چونکہ اللہ اور اس بندے کے بیچ میں جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز ارشاد فرمائی، کلوا من الطیبات، اپنی روزی کو حلال کر لو اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت چاہیے، منزلیں طے کرنی ہیں، مقصود کو پانا ہے، تو زندگی کے اندر سب سے پہلا کام یہ کر لیں کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ایک نمبر کا حلال ہے کہ نہیں ہے۔ بس فاقے کرنے پڑ جائیں، تنگیاں برداشت کرنی پڑ جائیں، چٹنی روٹی کھانی پڑ جائے، وہ منظور کر لیا جاوے۔ یہ فاقہ کشی نبیوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے خاصان خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کی فطرت ہے، ان کی عادت ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، جب ہم بچپن میں
اس حال میں رہتے تھے کہ کبھی کھانا بنتا تھا کبھی نہیں بنتا تھا، اور ہفتے میں 1-2 دن ایسے آتے تھے کہ ہماری والدہ یوں کہتی تھی، بچوں آج تم اللہ کے مہمان ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یوں فرماتے ہیں ہمیں ایسی خوشی ہوتی تھی کہ ہم کودتے تھے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ایک لقمہ ایسا ہے جو پیٹ میں چلا جاؤ۔ ماں ایسی ہوا کرتی تھی جو ایسی تربیت کرتی تھی اپنے بچوں کی، اپنے اولادوں کی، پھر وہ بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال بنا کرتے تھے۔ پھر انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وقت کے جو قاضی القضات تھے انہوں نے ان پر یہ بین کر دیا کہ یہ نوکر، کاریگر، مزدور تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں کام نہیں کرتے، رات کو تمہارے یہاں کام کرتے ہیں، دن میں آتے ہیں سستی کرتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، یہ لہذا ان کا تیل بند کر دیا جائے، مٹی کا تیل۔ تو حضرت نے کیا کیا کہ جتنی لالٹینیں سب میں پانی ڈالو اس باوڑی میں سے، وہ باوڑی اب تک موجود ہے، اور لالٹین جلاؤ، جلنی شروع ہو جاتی تھی۔ آخر کار جو قاضی القضات تھے وہ خود چل کر کے آئے معافی مانگنے کے لیے۔ لاکھوں لاکھوں لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور یہ دلی کے جاٹ اور گوجر چاروں طرف جو آج مسلمان بڑی تعداد میں ملتے ہیں، یہ حضرت کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے، اور اللہ نے کیسا نوازا۔ یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ وہ بھی چوری کر سکتے تھے، ان کی ماں بھی کہیں سے چوری کر سکتی تھی، کہیں سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چوری کوئی آسودہ آدمی کرتا ہے، چوری کوئی ہٹا کٹا آدمی کرتا ہے، کمزور درجے کا آدمی چوری نہیں کرتا۔ جو چوری کرتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مشرب نہیں ہوتا، کوئی اس کا درجہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی کیٹیگری نہیں ہوتی، بس ضرورت پوری کرنے کے لیے جو جھگیاں جھونپڑیوں والے ہوتے ہیں وہ بھی چوری کر لیتے ہیں۔ کہ نہیں، ماں نے تربیت یہ کہ نہیں 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 نہیں، بھوکا رہنا منظور ہے، تم اللہ کے مہمان ہو اس دن، جس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسی تقوی کی عادت بنا دی ماں نے کہ وہ شہنشاہ بن گئے دہلی کے، سلطان الاولیاء۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تقوی کی برکات ہیں، حلال روزی کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر کے تو دیکھو، پھر ہم کیسے دروازے کھولتے ہیں تمہارے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور مال کی زیادتی سے، حرام مال سے، مشکوک مال اور روزی سے بچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں جو راستے اس کو بند نظر آتے ہیں۔ یہ راستوں کو کھولنا بند کرنا تو ہمارا کام ہے، ہم کھول دیتے ہیں اس کے لیے راستے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر ہمارا یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی جو شرط ہے تقوی اس کو پورا کریں، اللہ رب العزت ہمارے لیے بند دروازوں کو کھول دے گا، ایسے دروازوں کو کھولے گا اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے ذہن اور گمان میں بھی کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ۔ تم تقوی اختیار کرو، جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہر مسئلے کے اندر جس سے وہ جھوج رہا ہوگا، جس میں وہ پریشان ہوگا، جس میں دن رات کی اس کی ٹینشن ہوگی، اللہ وعدہ فرماتے ہیں یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے ہر کام میں ہم آسانی پیدا کر دیں گے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا امر ہے جس کو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہاں، تقوی سے راستے کھلتے ہیں،
بولو بھائی کس سے کھلتے ہیں؟ اگر یہ سمجھ لیے جائے دنیا والوں کی طرح سے نہیں، محنت کرنے سے، تگ و دو سے اور صرف مجاہدہ کرنے سے، مشقتیں اٹھانے سے راستے کھلتے ہیں، تو یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اگر مجاہدے کے ساتھ تقوی نہ ہو راستے نہیں کھلتے، کامیابی تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ مجاہدہ چور بھی کر لیتا ہے، ڈاکو کا بھی مجاہدہ ہوتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے پٹائی ہوتی ہے، کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور اس پر وہ صبر بھی کرتا ہے، بھائی اب تو یہاں جھیلنی پڑے گی۔ لیکن خالی مجاہدہ کرنا، مشقتیں برداشت کرنا، اس سے راستے نہیں کھلتے۔ یہ مجاہدے اور مشقت اور محنت جب تقوی کے ساتھ ہوتے ہیں تب اللہ رب العزت راستے کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حرام روزی سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تقوی کی برکت سے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اس تقوی کے نتیجے میں نامہ اعمال کے اندر بہت 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 بڑا اجر عظیم لکھا جاتا ہے، جو اس کے لیے قیامت کے دن ملے گا، جو اس کو جنت میں داخلے کے وقت ملے گا۔ تو خاص طور سے جو ہم اہل خانقاہ ہیں، اہل تصوف ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے مالدار تھے، رئیس گھرانہ کے صاحبزادے تھے، لیکن جب بنگلہ والی مسجد میں آئے، بیوی کے زیورات لے کر کے آ گئے، تمام زیورات خرچ کر دیے آنے والے مہمانوں پر، کھانا کھلا کر، کھانا کھلاتے 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 زیورات بھی ختم، جو کچھ پونجی تھی، روپے پیسہ، وہ بھی ختم، کچھ نہیں بچا۔ اب کیا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک دن فاقہ، دوسرے دن ایک ہفتے تک فاقہ، کچھ نہیں۔ کیا منظور تھا؟ تقوی، حلال روزی جائے گی پیٹ میں، چاہے مر جائیں، مرنا منظور ہے۔ مشکوک روزی سے، حرام روزی سے پیٹ بھرنا منظور نہیں ہے، ذلت کی روزی سے پیٹ بھرنا منظور نہیں ہے۔ ایک ہفتے فاقہ، گولر کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، گولر کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، بس۔ رمضان کے اندر بھی یہی، سحری کس چیز سے؟ گولر سے۔ افطاری کس چیز سے؟ گولر پانی سے۔ مٹکے میں بھری رہتی تھی، 7-8 گولر نکالی، کھائی اور پانی پی لیا، بس۔ دیکھو اللہ رب العزت جب راستے کھولتا ہے، بولو کتنے راستے کھلے؟ وہ روشنی اور نور جو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، وہ پورے عالم کے اندر پھیل گیا، پورے عالم کو جگمگا دیا اس نے۔ لیکن اگر وہ حرام سے نہ بچتے اور اپنا پیٹ مشکوک مال سے، حرام مال سے بھر لیتے، اور مانگ کر کے بھر لیتے، مانگ کر پیٹ بھرنے پر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی، سوال کرنے پر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگرچہ حلال ہے، ایک آدمی مجبوری میں سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ذلت ہے، ذلت ہے، اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ ہجرت کر کے ہندوستان سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت حاجی صاحب مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکمل توکل کر لیا، نہ کچھ کمانا ہے، نہ کسی سے سوال کرنا ہے، نہ کسی کو حکم دینا ہے، نہ کسی کو اشارہ کرنا ہے، اللہ کھلائے گا تو کھا لیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے۔ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، انگریز کی طرف سے وارنٹ آ گئے، فلاں 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 فلاں، یہ جہاں ملے ان کو گولی مار دی جائے۔ یہ انگریز کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کھڑی کر رہے ہیں، یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک جنگ کر چکے ہیں یہ شاملی کے میدان میں۔
تو یہ بہت سارے حضرات ہجرت کر گئے، ان میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی تھے، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت نے مکمل توکل کر لیا اور ایک کمرہ اس کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب تک بدن میں طاقت رہی حرم میں آ کر نماز پڑھتے رہے۔ پھر حال یہ بھی ہو گیا دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم آتے تھے، بھوک کی وجہ سے۔ پھر اتنی کمزوری آ گئی کہ اب دیوار پکڑ کے بھی حرم میں نماز پڑھنا ممکن نہیں رہا، اور کمرے کے اندر دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہوتے نماز پڑھتے جب تک اتنی ہمت تھی۔ پھر اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے لگے۔ ایک ہفتہ گزر گیا اسی طریقے سے، پانی پانی پر۔ کیا ہوگا؟ بس اب اللہ پر توکل کر لیا تو توکل ہے، یا تو اللہ کی مدد آئے گی یا جان جائے گی۔ ہمارے سب کے وہ شیخ المشائخ ہیں، ہمارے سلسلے کے وہ بڑے بزرگ ہیں۔ میرے دوستو، جب حالت یہاں تک پہنچ گئی، ایک شخص آیا، کندی کھٹکھٹائی، حضرت نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ وہ ایک تشت کے اندر بریانی لے کر کے آیا، اوپر بکرے کا گوشت تھا، اور حضرت کے سامنے رکھا اور رکھ کر کے واپس چلا گیا۔ نہ تعارف کرایا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، رکھے اور چلے گئے۔ حضرت بھوکے ایک ہفتے کے، آدھا تشت جو کھانا تھا وہ صاف کر گئے۔ پھر حضرت نے وہ اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا کونے میں، یہ دوسرے وقت کام آ جائے گا۔ فوراً خیال آیا جس اللہ نے ایک ہفتے کے بعد کھلا دیا ہے وہ دوسرے وقت بھی کھلائے گا، یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا۔ اٹھا کر کے اسے دروازے کے پاس رکھ دیا اور بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، عبادت میں لگ گئے۔ جان آ گئی بدن کے اندر۔ وہ نوجوان پھر کندی کھٹکھٹاتا ہے، جب وہ رکھا وہاں پہ دروازے پہ، حضرت نے کہا آ جاؤ اندر تشریف لے آؤ۔ اس نوجوان نے وہ تشت اٹھایا جس میں آدھا کھانا بچا ہوا تھا، کہتا ہے بچ گئے، بچ گئے۔ اگر یہ ادھر ہی رکھا رہتا اب کہ جان ہی جاتی، یہ کھانا نہیں آتا۔ وہ اٹھا کے گیا، بس وہ گیا، پھر وہ جوان دوبارہ نہیں آیا، وہ فرشتہ تھا کوئی اللہ کا۔ اس کے بعد جو کھانے کی وہاں پر لائن لگی ہے، وہاں مکہ مکرمہ کے لوگ متوجہ ہو گئے، خانقاہ بن گئی بہت بڑی۔ پھر تو مریدین کا جمع غفیر ہوا کرتا تھا حاجی صاحب کا یہاں۔ یہ تقوی اور توکل کی برکت ہوتی ہے جب اللہ رب العزت پر اس درجے کا اعتماد ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، ہمارے اکابر کے یہاں اس کے جو ہے دلیل ملتی ہیں، اور اس کے جو ہے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ اس طرح سے تقوی پر استقامت اور مضبوطی سے قائم ہوا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایسے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور میرے دوستو، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ چاہے دارالعلوم دیوبند والے ہوں، ان کا سلسلہ بھی وہیں جاتا ہے، چاہے نظام الدین والے ہوں، ان کا سلسلہ بھی وہیں جڑتا ہے، چاہے مظاہر العلوم سہارنپور والے ہوں، چاہے خانقاہ رائے پور والے ہوں، سب کا سلسلہ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت کے یہاں خانقاہ میں ایک وکیل صاحب آیا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو جب کافی عرصہ اس کو گزر گیا حضرت کی مجلس میں رہتے ہوئے، شرکت کرتے ہوئے، تو وکیل صاحب نے ایک مرتبہ یہ خواہش ظاہر کی، حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا فلاں سے بات کر لو، خادم سے۔ ان سے بات کی، انہوں نے کہا آپ حضرات کی روزی مشکوک ہوتی ہے، حضرت بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر کچھ دنوں کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے میں نے حضرت کے لیے بالکل 1 نمبر کا پیسہ خون پسینے سے کما کر کے دعوت کا انتظام کیا ہے، اور تمام مریدین کے لیے۔ وہ جو خادم تھے حضرت کے پاس آئے، حضرت وہ ایسے ایسے بولتا ہے، آپ ان کی دعوت قبول کر لو۔ تو
حضرت نے کہا بہت اچھا، دعوت قبول کر لی۔ تو حضرت اپنے مریدین کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، کھانا رکھا گیا اور کھانا کھایا۔ دیکھا کھانے کے اندر وکیل صاحب کی جو اہلیہ تھی نمک ڈالنا بھول گئی، نمک ڈالنا بھول گئی۔ وکیل صاحب تو بالکل حیران و پریشان، میری دعوت کا تو پورا مزہ ہی خراب ہو گیا۔ جلدی سے گئے رسوئی کی طرف اور کہا نمک لاؤ جلدی سے۔ وہ نمک کا ڈبہ اٹھا کر کے دیا اور سب پیالیوں کے اندر نمک ڈالا۔ حضرت نے بھی کھا لیا، چند لقمے کھائے اور کھانے کے بعد حضرت کو الٹی ہو گئی اور اٹھ گئے دسترخوان سے۔ اٹھنے کے بعد جب وکیل صاحب مجلس کے اندر آئے، وکیل صاحب کو بلایا، بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے خون پسینے سے کما کر کے دعوت کی ہے، جس دن سے تمہاری دعوت کھائی ہے اس دن سے پیٹ میں سے جیسے کتے کے پلے بھونکتے ہیں ایسی آوازیں آتی ہیں، کتے کے پلوں کی آواز آتی ہے پیٹ میں سے۔ 40 دن گزر گئے اسی حال میں، 40 دن تک یہ آواز بندی نہیں ہو رہی۔ وکیل صاحب روے ہی روے، حضرت میں نے تو خون پسینے سے کمایا تھا، خون پسینے۔ حضرت نے کہا تم تحقیق تو کرو، میں سب کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، تم تحقیق کرو۔ گئے گھر والی کے ساتھ بیٹھے، یہ کیا ہو گیا، کیا گڑبڑ ہو گئی؟ 1 نمبر کے پیسے سب چیز خرید کے لایا ہوں۔ بیوی نے کہا وہ کچن میں جو نمک رکھا ہوا تھا تم جلدی میں آئے تھے وہ پہلے پیسوں کا تھا، وہ نمک تم نے ڈالا تو اس سے یہ حالات بنے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہ حالات، یہ کیفیات انہی کی بنتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل تقوی پر ڈال دیا ہوتا ہے، جو تقوی کی منزلیں طے کر چکے ہوتے ہیں اور جو صبح سے شام تک تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو تو لکڑ پتھر حلال حرام سب ہضم ہو جاتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر گناہوں کی طرف دل کھنچتا ہے، آنکھیں گناہوں کی طرف کھنچتی ہیں، کان گناہ کی طرف کھنچتے ہیں، گناہوں میں لذت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اس پر جس درجے کی ندامت، شرمندگی اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہونا چاہیے گناہ پر، وہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقوی کی منزل کو طے کرنے کی طرف ہم چلے ہی نہیں، ابھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ اس تصوف کی پہلی سیڑھی تقوی ہے۔ تقوی نہیں ہے تو یہ پوری زندگی گزر جائے گی ہماری، یہ منزل طے نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو تقوی عطا فرماتا ہے۔ کیسا تقوی؟ شاہ عبد القادر صاحب، شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کے والد صاحب والا تقوی، ان کی والدہ والا تقوی، آپ حضرات نے سنا ہوگا نا۔ ان کے والد صاحب ایک نہر کے کنارے سے جا رہے ہیں، نہر میں بہتے بہتے ایک سیب آ گیا، بھوک لگ رہی تھی سفر میں، اور اٹھا کر کے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا اوہو یہ کسی باغ سے بہہ کر کے آیا ہے، اور یہ تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا، چل دیکھ اس نہر کے کنارے پر سیب کا کوئی باغ ہے کہ نہیں، ان سے معاف کرا لیتا ہوں چل کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے 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 دیکھا ہاں نہر کے کنارے باغ ہے، اور سیب کا درخت، اس کی شاخیں بالکل نہر کے اوپر جھکی ہوئی ہیں، سیب بھی لگے ہوئے ہیں، ہو نہ ہو یہ سیب اسی میں سے ٹوٹ کے نہر میں بہتا ہوا گیا تھا۔ اندر باغ میں داخل ہوا، کہا اس کے مالک کون ہیں؟ بتایا مالک یہ ہیں۔ کہتے ہیں میں تم سے معاف کرانا چاہتا ہوں۔ کیا معاف کر؟ تم وعدہ کرو معاف کر دوں۔ ہاں تم بتاؤ تو صحیح کیا معاف کرانا چاہتا؟ میں نے بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لیا تمہارے یہاں سے جو نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اسے معاف کرانے آیا۔ اس مالک نے کہا امتحان لینے کے لیے یہ نوجوان ہے تو بہت سعادت مند ہے، تو تقوی والا، بنے گا بڑا آدمی کوئی۔ کہا نہ ایسے تو معاف نہیں کروں گا میں۔ تو کیسے معاف کرو گے؟ 1 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، درختوں کو پانی دینا پڑے گا، مالی بننا پڑے گا 1 سال تک۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے، جب آپ نہیں مانتے تو معاف نہیں کرتے مجھے،
1 سال تک ایک سیب کے کھانے کی وجہ سے اس باغ کے اندر محنت کی، پھاوڑے بھی چلائے، پانی بھی دیا، باغ کی رکھوالی بھی کی۔ 1 سال پورا ہو گیا، اب تو مجھے معاف کر دو۔ تو کہا معاف کروں گا، ایک شرط ہے، معاف کر دوں گا، ایک شرط ہے کہ وہ شرط ہی بتا دو، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس مالک نے سوچا اس سے اچھا نوجوان کہاں ملے گا اس دنیا کے اندر روئے زمین پر، تو مجبوراً یہ بھی منظور کر لیا، ٹھیک ہے۔ ان کا نکاح ہوا ان سے نکاح کے بعد میں اس شخص سے، اس باغ کے مالک کی بیٹی سے شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ پیدا ہوا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ تقوی کی برکت ہے، حلال روزی کی برکت ہے، حرام روزی سے بچنے کی برکت ہے۔ تو ان کے نطفے سے ایک ایسی شخصیت اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جبریل امین نے آ کر کے ان کی تربیت فرمائی ہے، اور ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے ہیں تو 15 پارہ کے حافظ تھے۔ کتنے پارے کے؟ 15 پارہ کے حافظ تھے، اور ولی بھی اتنے بڑے۔ یہ لوگ ویسے ہی نہیں مانتے ہیں، اب تو لوگ غلو کرتے ہیں، ان کو غوث کہتے ہیں، غوث اعظم، اور آگے بڑھ گئے حدود سے۔ لیکن بالکل صحیح بات ہے، حضرت کی ایک اپنی کتاب ہے فتوح الغیب، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے غیبی امداد سے یہ عطا فرمایا، میں جب بادلوں کو یوں اشارہ کرتا ہوں تو بادل میرے اشارے پہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور میں جہاں کہتا ہوں کہ یہاں برسنا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں، اور جہاں میں منع کرتا ہوں تو وہاں منع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کے بہت سارے لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کس کی برکت تھی؟ تقوی کی برکت تھی، تقوی کی برکت۔ ہاں، خواجہ اجمیری نور اللہ مرقدہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں۔ ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ 90 لاکھ، کروڑ کے قریب ایک ہی سفر میں واپس ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی والدہ کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کے ہاتھ پر ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ نصیب فرمایا۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ یہ تو بیٹا میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اماں وہ کیا بات ہے، مجھے سمجھاؤ ذرا۔ کہنے لگی میرا بیٹا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرے پیٹ میں ایک لقمہ حرام اور مشکوک روزی کا نہیں گیا، ایک لقمہ۔ میرا بیٹا جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، اور میری آنکھوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو جب تقویٰ ہوتا ہے، حلال روزی کی اتنی فکر ہوتی ہے، تب یہ ایسے بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جن کے اشاروں پر وہ سب کام کر دیتے ہیں کہ جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ پھر کیا تھا ان کے پاس؟ گئے اجمیر، جا کر کے پتھر لڑک رہا ہے، اشارہ کر دیا ہی رک جاؤ، وہ آج تک رکا ہوا اپنی جگہ پر۔ بڑی چٹان ہے، اتنی سی ٹکی ہوئی ہے بس یوں، ہزاروں ٹن کی، اور وہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے، بس ایک اشارے پر روک دیا اس کو۔ ہاں، نماز کا وقت ہو گیا، مندر میں گئے، بھائی مجھے وضو کرنا ہے، پانی دے دو۔ جو سادھو تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پنڈت، انہوں نے منع کر دیا نہیں کوئی پانی وانی نہیں، جائیے۔ حضرت نے کہا دیکھو اگر پانی تم نے نہیں دیا نا مجھے، یہ شیشوں کے اندر جو یہ تمہارے بت ہیں یہ پانی دیں گے مجھے۔ سب نے تالی بجا کر کے حضرت کا مذاق اڑایا۔ حضرت تھوڑے سے اندر داخل ہوئے اور اشارہ کر کے ایک بت کو کہا مجھے پانی لا کے دو وضو کا۔ اس میں روح پڑ جاتی ہے، وہ شیشوں کو توڑتا ہے وہ بت، اور لوٹا اٹھا کر کے جو وہاں تھا پانی لا کے حضرت کا وضو کراتا ہے۔ کوہرام مچ گیا، پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہزاروں ہزار لوگ، لاکھوں لاکھ لوگ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو چلے گئے۔
لیکن یہ برکت اس ماں کی تھی جس کی زندگی کے اندر اس اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، حرام روزی جس کے پیٹ میں گئی ہی نہیں تھی۔ تو اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے اس تصوف کی۔ نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں نے پڑھی اس میں 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور پھر فرمایا جس نے یہ 3 کام کر لیے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی خوشخبری دے دی دنیا کے اندر ہی، دخل الجنہ، جنت میں جائے گا، گارنٹی اور ضمانت۔ دوسری چیز ارشاد فرمائیں وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، تقوی کے بعد سنت، نبی علیہ السلام کی سنت۔ آدمی بھوکا رہے، بس جنگل کی روکڑیوں پر، بیروں پر، اور جو اللہ نے پہاڑوں کے اندر اگا رکھے ہیں ان پر کھا کھا کر کے زندگی گزار دے، لیکن اس کی زندگی کے اندر نبی کی سنت نہیں ہے، تب بھی درجے طے نہیں ہو سکتے۔ محنت مجاہدہ کر کے آدمی، ریاضتیں کر کے، تپسیا کر کے چمتکار حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ان کو کرامت کہتے ہیں، اور غیر ایمان والے ان کو چمتکار کہتے ہیں۔ چمتکار حاصل ہو جاتی ہے، پانی پہ وہ بھی چل سکتے ہیں، ہوا میں غیر ایمان والا بھی اڑ سکتا ہے، وہ بھی بہت کچھ ایسا دکھا سکتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک شیشہ ہے، ایک آئینہ ہے جس پر گرد و غبار ہے، اسے پانی سے صاف کرو تب بھی پاک ہو جائے گا، چمکے گا، چہرہ دکھے گا۔ پیشاب سے صاف کرو تب بھی صاف ہو جائے گا، چہرہ دکھے گا۔ لیکن فرق تو بہت ہے نا۔ ایک ناپاک چیز سے وہ صاف ہوا اور ایک پاک چیز سے وہ صاف ہوا ہے۔ تو جو غیر ایمان والوں کے مجاہدے ریاضتیں ہوتی ہیں وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، استدراج ہوتا ہے، ناپاک عملیات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ سنت کے راستے پر چل کر کے اللہ رب العزت جو عطا فرماتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہریدوار تو مشہور ہے ہمارے یہاں۔ ہریدوار میں آج بھی بہت مندر ہیں، ہزاروں مندر، اور وہاں لوگ آج بھی تپسیا کرتے ہیں، پورے پورے سال بھر مجاہدہ کرتے ہیں، اور اپنے حساب سے وہ منتر اور جیسے ہم ذکر کرتے ہیں وہ ان میں محنت کرتے ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے کبھی ہریدوار جانا ہو، ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے 1 سال ہو گیا، ایک پیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے اترتا ہی نہیں یہاں سے، پیڑ پہ ہی اس نے 4 سال گزار دیے۔ ایسے ایسے مجاہدہ کرتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، 1 سال سے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے اس نے۔ ایسا مجاہدہ بھی کرتے ہیں کہ کانوں کے اندر ڈانٹ جو ہے داخل کر لیتے ہیں، سنا ہی نہیں ہے 1 سال سے۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو کچھ نہ کچھ چمتکار حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہریدوار کا سنا تھا کہ ایک تہخانے کے اندر ایک سادھو رہتا ہے، 6 مہینے میں نکلتا ہے، کچھ نہیں کھاتا وہ، 6 مہینے میں نکلتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ تھے جو قریب میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ 6 مہینے میں نکلنے کا اس کا دن ہوتا تھا، وہاں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی تھی دیکھنے کے لیے۔ کوئی دم کرواتا تھا، کوئی پھونک لگواتا تھا، کوئی منتر پڑھواتا تھا، کوئی کچھ کراتا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ بھی اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اس کی یہ اوپر کی پلکیں نیچے لٹک گئی تھی، اور یہ گوشت ختم ہو کر کے ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی بالکل۔ لیکن اس کو جو چمتکار حاصل تھی وہ ایسی کہ جب وہ پلکوں کو یوں کر کے اٹھا کے کسی کو دیکھتا تھا تو اگر وہ چاہتا تھا تو کپڑے بالکل اتر جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ بیماریوں ایسے دفع ہوتی تھی، بس ہاتھ پھیرتا بیماری ختم، توجہ ڈالتا بیماری ختم۔ 10 سال 20 سال کے بیمار جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت کے جو خلیفہ تھے کھڑے ہوئے تھے لائن میں، دیکھ لیا مسلمان ہیں، صاحب شرابی پکا مسلمان ہیں، بس
یوں اٹھا کر کے گھور کے دیکھا تو بس سر سے لے کے پیر تک ننگا ہو گیا، اور پورا مجمع جو ہزاروں کا تھا سب ہنس دیا اور تالیاں بجانی شروع کر دی انہوں نے۔ وہ ایک دم بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد گھٹنوں کے درمیان اپنا سر دے کر کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی طرف متوجہ ہوئے، مراقبہ کیا۔ حضرت کو پتہ چل گیا فلاں آدمی کے اوپر پریشانی آ گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا ذکر نفی اس بات کر فوراً، لا الہ الا اللہ، ذکر کر۔ بس اس نے اسی حالت میں وہ ننگے تھے شروع کر دیا، اور حضرت نے توجہ ڈالی، کپڑے واپس آ گئے، اور واپس آئے تو فوراً پھر کھڑا ہو گیا وہ، اور ذکر چالو رہا ان کی زبان پر۔ اب اس کے بعد پھر مجمع میں سناٹا، ایک دم خاموش مجمع۔ انہوں نے پھر اٹھا کر کے دیکھا، کافی دیر تک وہ ٹکٹکی باندھ کر کے نظریں گڑا کر دیکھتا رہا، لیکن کپڑے نہیں اترتے اب ان کے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں تیرا جو پیر ہے، گرو ہے، وہ تو بہت تگڑا ہے، گنگوہ میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے صحن میں، اس سے تو میں ٹکر نہیں لے سکتا، اس سے میں ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو بھائی جب تقوی اس درجے کا ہوتا ہے تو پھر یہ تمام کے تمام جو ناپاک عملیات کے ذریعے سے شیطان کی امداد پر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ سب خس و خاشاک کی طرح سے آگے آگے ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ سہارنپور کے اندر ایک مناظرہ ہو رہا تھا آریہ سماج والوں سے، پہلے بہت ہوا ہے یہ، اب یہ خاموش ہو گئے، دب گئے۔ جو ہمارے علماء اکرام اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے آتے، انہوں نے توجہ ڈالنا شروع کر دی، تصرف، اور علماء اکرام سے تقریریں نہیں کی جا رہی تھی، اور ان کے جو مقرر آتے تھے آریہ سماج والے، وہ دھڑلے سے تقریر کرتے تھے ببانگ دہل، ان کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک سادھو الگ بیٹھ کر کے تصرف کر رہا تھا مقررین پر، نیچے گردن جھکا کر کے تصرف کرتا تھا۔ گھبرا گئے علماء اکرام۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ جو گنگوہی کے اجل خلفاء میں سے بھاگ کر کے گئے، حضرت مناظرہ ہار جائیں گے اور اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایک سادھو تصرف کر رہا ہے اور علماء اکرام کی زبانیں نہیں کھل رہی۔ حضرت نے وضو کر کر کے اور مصلی پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہاں تصرف کرنا شروع کیا۔ تو جو آریہ سماج والے جو مقررین آتے تھے، بالکل زبانیں بند ہو گئی، اور علماء اکرام کا دل کھل گئے اور وہ مناظرہ جیت گئے۔ یہ دلوں پہ بھی تصرف ہوتا ہے، لیکن میرے بزرگوں دوستو، تقوی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تقوی اللہ کا ڈر، ایک اللہ سے ڈرنا ہے، پھر پوری مخلوق آپ سے ڈرے گی، پوری مخلوق آپ کے تابع ہو جائے گی۔ اور جب ایک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر ہم سب سے ڈریں گے، انسانوں سے ڈریں گے، پڑوسی سے ڈریں گے، دشمن سے ڈریں گے، غیر مسلم سے ڈریں گے۔ ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، کیا اعلیٰ درجے کا تقوی تھا، اور سنتوں کے بارے میں یوں مشہور تھا کہ اگر کسی عمل کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو، تحقیق کرنی ہو یقین کے ساتھ، یہ عمل سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ حضرت شیخ الاسلام کے پاس چلا جائے، ان کو دیکھے وہ اس کام کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو سنت ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو سنت نہیں ہے۔ جو ان کے ساتھی تھے حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی نور اللہ مرقدہ، وہ کہتے بھائی دیکھو، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں حضرت کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ کرتے ہوں گے تو سنت ہے، نہیں کرتے ہوں گے اس کام کو تو سنت نہیں ہے۔ اتنے اعلیٰ درجے کے متبع سنت اور ایسے متقی۔ سہارنپور میں ایک مکان تھا، جنات نے قبضہ کر لیا، جو اس میں سوتا اسی کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیتے، رات میں چارپائی الٹی کر دیتے، پٹائی بھی کرتے تھے، اور عالی شان مکان بنایا تھا ایک صاحب نے۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے اللہ والے تھے ان کے پاس آئے، جنات پریشان کر رہے ہیں، حضرت آپ آ جاؤ، تھوڑا سا دم کر دو، وہاں آ کر کے کوئی تعویذ وغیرہ دے دو۔ کہہ رہے فلاں تاریخ کو حضرت شیخ الاسلام آ رہے ہیں یہاں پر، حضرت مدنی، ان کو لے جا کے سلا دو وہاں پہ، ان کو بتانا مت جنات رہتے ہیں، جنات آپ بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ یہی کیا، تو وہاں سے مشورے سے بزرگوں نے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب،
مولانا اسد اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے کہ حضرت آج آپ کا بستر ایک جگہ مکان میں ہے، محلے میں. ان کا اصرار تھا صاحب مکان کا. حضرت کو کچھ نہیں بتایا، حضرت کا بستر اکیلے کا وہاں لگا دیا، حضرت کو سلا دیا. رات میں جنات آئے، دیکھا تو شیر سویا ہوا ہے، تو حضرت کے پیر دبانے شروع کر دیا آ کر کے. حضرت کون تو کہیں حضرت ہم اس مکان میں رہتے ہیں. اچھا کون؟ ہم جنات ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ یہ تو کسی انسان کا مکان ہے، اس بیچارے نے مجھے آج یہاں سلایا ہے، میرا اعزاز اکرام کیا ہے. ہاں حضرت معافی بھی مانگنے آئے ہیں آپ سے، ان کو بہت پریشان کیا ہے ہم نے. حضرت نے کہا آج کے بعد نہیں آنا یہاں پر. حضرت بالکل نہیں آئیں گے، بس آپ خدمت کی اجازت دے دو، خدمت کر لیتے ہیں آپ کی. خدمت کر کے حضرت سے دعا سلام کر کے نکل گئے اور جنات سے خالی ہو گیا وہ مکان. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے جنات بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھوت بھی ڈرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ کے صحابہ تھے، جب افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ آج یہاں محمد عربی کے غلام رات گزاریں گے، اور جو جنگل کے اندر خطرناک قسم کے جانور ہیں، پھاڑ کھانے والے زہریلے جانور ہیں، اژدہا اور بچھو اور دوسرے، وہ سب اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے دور چلے جائیں. بس یہ آواز سننا تھا کہ وہ سانپ بھی اور بچھو بھی اور چیتا بھی اور شیر بھی اور طرح طرح کے جانور اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایک شیر کو کانٹا لگ گیا، وہ لنگڑاتا ہوا جا رہا، چلا نہیں جا رہا. تو ایک صحابی کہتے ہیں رک جاؤ. وہ شیر رک جاتا ہے، پیر اونچا کرتا ہے اور صحابی آرام سے اس کا کانٹا نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چلا جاتا ہے شکریہ ادا کر کے. ہاں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے پاس تقوی ہوتا ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دے، تقوی والی زندگی آسان فرما، تقوی سمجھا دے. تقوی کی برکات اور ثمرات دنیا میں آخرت میں جو ملنے والے ہوتے ہیں، جو نبیوں کو، پیغمبروں کو، اپنے ولیوں کو اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں بیٹھ جاوے. اور اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے تقوی کے نام پر، تصوف کے نام پر جمع ہونے کی، اللہ رب العزت ہماری ہمتوں کو مضبوط کر دے، پختہ کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.